أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने अपनी उम्मत के सामने हर बदी और नेकी की वजाहत फरमाई। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो आमीन। मुहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून और उसकी ये सुन्नत है कि इस दुनिया में नेकी करने वाले
بظاہر مصائب و آلام سے انہیں گزرنا پڑے، آزمائشوں سے انہیں دوچار ہونا پڑے، اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کا انجام بہت بہتر رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا میں سیاہ کار بندے، گنہگار بندے جن کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو رہی ہے، بظاہر یہ آسائشوں نعمتوں کا سامنا کر لیں، نعمتیں اور آسائشیں انہیں میسر ہو جائیں، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ کی گرفت ان لوگوں پہ آتی ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس اصول کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں کچھ اس طرح سے بیان کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ اے انسانوں، تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، انسانی تاریخ کا جائزہ لے کر دیکھو، ہم نے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے پتھر برسائے اور بعض کو چیخ و پکار نے تباہ و برباد کر دیا، بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا تو بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ یہ قوم لوط ہیں جن پر اللہ نے پتھر کی بارشیں برسائیں، اور یہ قوم سمود اور اہل مدین ہیں جن کو ہولناک چیخ و پکار نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ قارون ہے جسے اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور یہ قوم نوح اور قوم فرعون ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پانی میں غرق کر دیا اور پانی میں ڈبو دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے دوستو، غلطی کرنے والوں کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں لیکن ان کا انجام بد ہوتا ہے، ان کا بڑا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنی امت کے سامنے نیکی کے راستوں کی بھی آپ نے وضاحت فرمائی، اور برائی کے وہ راستے جو انسان کو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی تیار کردہ جہنم کی مستحق بنا دیں، ان راستوں کی بھی آپ نے وضاحت فرمائی۔ آپ نے ایک فارمولہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ تو یہ ہے، نافرمانی تو یہ ہے جس کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو اور تم اس بات کو ناپسند کریں کہ لوگ اس برائی سے واقف ہو جائیں۔ یہی تو گناہ ہے، یہی تو نافرمانی ہے جس کا اصول اللہ کے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے دوستو۔ یقیناً ہم یہ مانتے ہیں اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو معصوم عن الخطا ہو، جو گناہ سے معصوم ہو، جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو، لیکن جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ میرے اور آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات اور مراحل آتے ہیں جہاں ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر مختصر کہوں کہ آج کی سوسائٹی میں غلطی کرنے والے 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے اور ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ میرا شمار غلطی کرنے والوں میں کس طبقے میں ہوتا ہے، اس کا مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے دوستو۔ 4 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ پہلا طبقہ تو وہ ہے غلطی کرنے والوں کا جو حتی المقدور پوری کوشش کرتے ہوئے گناہ سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی نافرمانی ہو جاتی ہے، پھر بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ اور یہ طبقہ وہ ہے جو غلطی سرزد ہونے کے فوراً بعد اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کی زبانی کہوں اللہ کی محبت کو پانے والے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے والے، اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ جن سے غلطی سرزد ہو جائے، انہوں نے کوشش کی، پھر بھی اگر ان سے غلطی سرزد ہو جائے اور انہوں نے اس کے بعد اللہ سے سچی توبہ کی، کہا ان بندوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انبیاء کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، نیک لوگوں
کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے، اگر ان سے بھول ہو جائے، اگر ان سے غفلت ہو جائے، اگر ان سے کچھ نافرمانی کا کام ہو جائے، فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہ کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ بڑا خوش نصیب طبقہ ہے، یہ بڑا خوش نصیب طبقہ ہے جسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں دوستو، توبے کی توفیق اگر آپ چاہتے ہیں، اپنی غلطی کا ہمیں اعتراف کرنا ہے۔ معاف کیجئے گا، سوسائٹی میں غلطی کرنے والوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، جو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، غلطی کا اعتراف کرنا یہ توبہ کی علامت ہے۔ آپ کی زندگی میں سچی توبہ آپ کو میسر ہوگی، اس کی دلیل اور اس کی علامت یہ ہے، آپ اپنی غلطی کو تسلیم کیجئے، غلطی کو غلط سمجھیے، تبھی آپ کو توبے کی توفیق ملے گی۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں اللہ کے کچھ ایسے سیاہکار بندے ہوتے ہیں جو کبھی اپنی غلطی کو غلط نہیں مانتے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بدعتی حضرات کو دیکھ لیجئے، بدعت میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود اس بدعت پر نیکی کا لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، سنت کا لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے بدعتی حضرات کو کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ملتی کہ وہ اللہ سے رجوع کریں۔ اسی لیے سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لان المعصیۃ یتاب منها والبدع لا یتاب منها۔ کہتے ہیں سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ، شیطان کو عام گناہ کرنے سے کہیں زیادہ بدعت والا کام کرنا بہت پسندیدہ ہے۔ شیطان کو عام گناہ کرنے سے کہیں زیادہ بدعت والا کام کرنا بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ عام گناہ کو آپ گناہ سمجھتے ہیں تو اس سے توبہ کی توفیق ممکن ہے، لیکن بدعت کو آپ بدعت نہیں سمجھتے، اسی لیے اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ زندگی سنہرا موقع ہے دوستو، اگر غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو تسلیم کیجئے۔ اعتراف کرنا غلطی کا اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے مانگا کرے، اللہ سے مانگا کرے، اے اللہ تو مجھے گناہوں سے دور رکھ، اگر مجھ سے غلطی سرزد ہو جائے، اگر مجھ سے غلطی سرزد ہو جائے، غلطی کو میری نگاہ میں غلط بتا اے پروردگار، تاکہ میں اس کا اعتراف کر پاؤں اور تیرے حضور میں سچی توبہ کر لوں۔ اللہ کے گنہگار بندے بعض وہ ہوں گے جب قیامت کے دن دہکتی ہوئی آگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو اپنی غلطیوں کا، شرک و کفر کا، بدعات و خرافات کا، نفاق کا اعتراف کریں گے۔ اللہ نے سورہ ملک میں کہا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہاں گنہگار بندے اگر اپنی غلطی کا اعتراف کریں، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن حشر کی عدالت میں گناہ کا اعتراف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس اعتراف کو قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے رپلے آئے گا، جواب یہ آئے گا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ان جہنمیوں کے لیے دوری ہو۔ یہ طبقہ وہ ہے دوستو جو پہلا طبقہ غلطی سے دور رہنے کی کوشش کرنے کے باوجود، غلطی سے دور رہنے کی کوشش کرنے کے باوجود اگر غلطی سرزد ہو جائے اللہ سے رجوع کرنے والا یہ طبقہ ہے۔ اور دوسرا طبقہ غلطی کرنے والوں کا وہ ہے جو غلطی پر غلطی تو کرتے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ حفاظت کرے۔ اور اس میں دو طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، ایک وہ جو غلطی کرتے ہیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو اسے بتائے کہ بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں یہ شرک کے کام نظر آ رہے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں، جہالت پر جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں مساجد سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجئے، علماء سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجئے، دینی مجلسوں میں شریک ہونے کی کوشش کیجئے، اس سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، اس سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کس نہج پر آپ جو ہے گزار رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا کیا غلطیاں ہیں، یہ آپ کو جو ہے یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی، تو علم سے آپ پہچانیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ جو ہے سیاہ کاریاں اور نافرمانیاں ہیں۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس يسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافة ان یدرکنی، لوگ اللہ کے نبی سے
بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں اللہ کے نبی سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی، جب تک آپ برائی کو برائی نہ جانیں، اس برائی سے اپنے دامن کو محفوظ نہیں کر سکتے، کہیں وہ برائی مجھے نہ پالے، اسی لیے میں اللہ کے نبی سے برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ عرفت الشر لا للشر، میں نے برائی کو جانا اس لیے نہیں کہ برائی کرنے کے لیے، بلکہ برائی سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے میں برائی کو جانتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں۔ تو لہٰذا دوستو، علم کی مجلسوں میں رہیے، تذکیر کی مجلسوں میں رہیے، مساجد سے اپنے تعلقات کو گہرا مضبوط بنائیے، اس کے بعد یقیناً ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ اور اس دوسرے طبقے میں جو غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس میں دوسرے طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ یہ غلطی ہے، جو جانتے ہیں کہ یہ نافرمانی ہے، پھر بھی غلطی کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ اس طبقے کو ہدایت دے۔ یہی لوگ باغی ہیں، یہی لوگ معاشرے میں برائی کو عام کرنے والے ہیں دوستو، جو جانتے بوجھتے اپنی زندگی کو گناہ پہ گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں دوستو، بے پردگی کو ہم برائی نہیں سمجھتے، غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنے کو نوجوان طبقہ برائی نہیں سمجھتا، سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے کو نوجوان طبقہ برائی نہیں سمجھتا، ٹخنے سے نیچے پیر لٹکانے کو کتنے لوگ ہیں جو برائی نہیں سمجھتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر غیر شرعی رسم و رواج کو داخل کرنا اور فضول خرچی کرنا کتنے لوگ ہیں جو اس کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہی کو لوگ برائی نہیں سمجھتے، نماز فجر کے سلسلے میں کوتاہی اور جو ہے غفلت برتنے کو لوگ اس لاپرواہی کو لوگ یعنی گناہ نہیں سمجھتے۔ تو کتنی ایسی برائیاں ہیں جو ہم آس پاس میں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم آنکھ بند کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں دوستو۔ خاص کر یہاں پر میں ان حضرات سے اپیل کروں گا، آپ کی زندگی میں خیر ہے، آپ کی زندگی میں بھلائی ہے، آپ گناہوں سے دور ہیں، لیکن آپ کے گھر والے بھلائی سے محروم ہیں، آپ کے دوست و احباب بھلائی سے محروم ہیں، آپ کے رشتہ دار بھلائی سے محروم ہیں، آپ کے ساتھ جاب کرنے والے بھلائی سے محروم ہیں۔ اللہ کی خاطر بھلائی کی دنیا میں آپ انہیں لے کر آنے کی کوشش کیجئے، بھلائی کی دنیا میں آپ انہیں لے کر آنے کی کوشش کیجئے، برائی کی دنیا میں انہیں مت چھوڑیے۔ حشر کے میدان میں اللہ آپ سے باز پرس کریں گے، آپ سے پوچھیں گے، تیرا وہ دوست جس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے تھے، چائے نوشی میں شریک تھے، دعوت کے پروگرام میں شریک تھے، جس کے ساتھ تمہاری گہری دوستی تھی، اور ایسے ہی دوستی کے بارے میں اللہ کہیں گے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اے نوجوانوں، اپنی دوستی میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنی دوستی میں للہیت پیدا کرو، تبھی تم برائی کا خاتمہ کر سکتے ہو اور بھلائی کو عام کر سکتے ہو۔ تو دوستوں میں یہ تصور ہونا چاہیے دوستو، تبھی چل کر آپ ماشاءاللہ نمازوں کے پابند ہیں۔ آپ کے دوست جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، بڑے فخر سے بھی کہتے ہیں، اور آپ نے کبھی نصیحت نہ کی اس کو، اور کبھی آپ نے اسے نصیحت نہ کی، بھائی نماز فجر کے سلسلے میں لاپرواہی برتنا کل قیامت کے دن کتنا سنگین جرم ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیے، آپ وقتاً فوقتاً اسے سمجھائیے، پتہ نہیں کون سی بات آپ کے دوست کے دل پر اثر انداز ہو جائے اور اس کے دل کی دنیا بدل جائے دوستو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ دوسرا طبقہ برائی کرنے والوں کا وہ ہے جو غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہیں، لیکن کوئی غلطی کو غلط بتاتا نہیں، اسی لیے وہ غلطی پر مصر ہیں دوستو۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے، غلطی پہ کبھی اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو کبھی اپنی غلطی اور برائی پر اصرار نہیں کیا کرتے۔ اور تیسرا طبقہ غلطی کرنے والوں کا، غور سے سنیے، تیسرا طبقہ کون سا ہے غلطی کرنے والوں کا؟ اللہ اس طبقے کو بھی ہدایت دے جو کھلا غلطی کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے علی اعلان جو ہے غلطی کرتے ہیں۔ اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ، ایک دور تھا کہ برائی کرتے ہوئے کھٹک پیدا ہوتی تھی اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غلطی کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج تو برائی کرنے میں نوجوان حضرات خاص کر اور بالعموم مسلمان جرأت کر رہے ہیں دوستو۔
اور اللہ کے نبی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں وعید سنائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کل امتی معافن الا المجاہرین وان من المجاہرۃ ان یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد سترہ اللہ فیقول یا فلان عملت البارحۃ کذا وکذا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کل قیامت کے دن میری امت کے ہر فرد کو اللہ معاف کر دیں گے, میری امت کے ہر فرد کو اللہ کی معافی حاصل ہوگی, لیکن سوائے ان لوگوں کے جو غلطی کو کھلم کھلا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ کی معافی حاصل نہیں ہوگی. امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ کھلم کھلا غلطی کرنے والے دو غلطی کرتے ہیں. پہلی غلطی تو یہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں, گناہ کر کے, غلط کام کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں, اور دوسری غلطی یہ ہے کہ کھلم کھلا غلطی کر کے سامنے والے کے دل میں بھی برائی کی چنگاری کو آپ جو ہے یعنی بھڑکاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. سامنے والے کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ برائی ہے اور آپ نے کھلم کھلا کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرینوں پہ سفر کرنے والے, بسوں پہ سفر کرنے والے ہمارے نوجوان ہیں جو اپنے موبائل پر فلمی اور اسی طرح سے گانے بجاتے ہوئے, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سے واقف نہیں لیکن ان کی نگاہیں ان پہ پڑتی ہیں, ان کے دلوں میں بھی احساس جاگ اٹھتا ہے چلو گھر جا کے ہم بھی اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. یاد رکھنا دوستو, اس دنیاوی زندگی میں کبھی آپ کی ذات سے کبھی برائی عام نہیں ہونی چاہیے. جانتے ہیں نقصان کیا ہوگا اس کا؟ جانتے ہیں نقصان کیا ہوگا؟ من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ. اگر کسی نے اس دنیا میں, اگر کسی نے اسلام میں اگر برائی کی شروعات کی, جب تک برائی کرنے والے اس برائی کو دیکھ کر یا اس برائی سے جب تک برائی کرنے والے ہوں گے, اس وقت تک برائی کی شروعات کرنے والے کے کھاتے میں برابر برائیاں لکھی جائیں گی اور جو ہے گناہ لکھے جائیں گے. دوستو اللہ حفاظت فرمائے. تو اسی لیے کھلم کھلا غلطی, اور حدیث میں وضاحت کی اللہ کے نبی نے, ایک ایسا بندہ جس نے رات کی تنہائی میں کوئی غلطی کی اور یہ بندہ صبح کا انتظار کرتا ہے تاکہ دوستوں کی مجلس میں اس برائی کو اپنا موضوع بنائے اور اپنا ٹاپک بنائے, اور دوستوں سے بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے کل رات فلاں لڑکی سے میں نے بات کی اور اس نے ایسے ایسے فوٹوز بھیجے. تو یہ کھلم کھلا گویا کہ سامنے والے کے دل میں بھی آپ برائی کی جو ہے یعنی آگ کو بھڑکا رہے ہیں دوستو. اور غلطی کرنے والوں میں چوتھا طبقہ وہ ہے, غلطی کرنے والوں میں چوتھا طبقہ وہ ہے, اللہ کے بعض بندے بظاہر نیک نظر آتے ہیں, بعض اللہ کے بندے نیکوکار نظر آتے ہیں, نمازوں کے پابند نظر آتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. یاد رکھیں دوستو, صحیح معنی میں آپ کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے, اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو اپنی تنہائی کی زندگی کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. ہماری جلوت تو بڑی اچھی نظر آتی ہے, ہماری خلوتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں دوستو. ہماری جلوت تو بظاہر بہت نیک نظر آتی ہے لیکن ہماری خلوت بہت ہی تباہ و برباد نظر آتی ہیں. اگر واقعی آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اور آپ کے دل میں صحیح معنی میں اللہ کا ڈر ہے, بند کمرے میں جہاں آپ یہ تصور کرتے ہیں کسی کی نگاہ آپ پہ نہیں پڑ رہی ہے, اس موقع پر اگر آپ کے دل میں برائی کا اگر موقع ملے, یہ تصور اگر جاگ اٹھے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے, اگر یہ تصور پیدا ہو جائے, یاد رکھنا صحیح معنی میں آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سوشل میڈیا نے آج ہماری تنہائیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تنہائی میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے دوستو, تنہائی کی برائی سے باز آنی چاہیے, خلوتوں کی برائیوں سے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. اپنی خلوتوں میں للہیت پیدا کیجئے, اپنی خلوتوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے. دوستو زندگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ بہت بڑی امانت ہے. اس امانت میں گناہوں کے ذریعے, نافرمانی کے ذریعے, سنت رسول کی پامالی کے ذریعے
لیے اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں دوستو, ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں, اور اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے اگر سامنے والے میں برائی نظر آئی تنہائی میں ملاقات کیجئے, اچھے انداز سے سمجھائیے, اپنے درد کو واضح کیجئے, آپ اسے یہ باور کرائیے آپ اس کی آخرت چاہتے ہیں, آپ اس کی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں, ضرور آپ کی بات کو وہ قبول کرے گا. اگر یہ خیر خواہی اگر ہم میں سے ہر ایک کے اندر آ جائے تو برائی کا بآسانی خاتمہ ہو سکتا ہے اور نیکیوں پر اسلامی سوسائٹی بحال جو ہے رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دو برائیاں اے پروردگار جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں, ایک کھلم کھلا برائی کرنا اور تنہائی میں برائی کرنا, اے اللہ ان دونوں برائیوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما, مرد و خواتین کی تو حفاظت فرما, نوجوانوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے تیرے راہ پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہر معاملے میں تیری مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے, تیری تیار کردہ جنت کو چاہتے ہوئے اے اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون